چوتھا سوال ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک عالم فاضل شخص کو کس طرح دین کی دعوت دینے کے لیے علم کو پوری طرح حاصل کرنا ضروری ہے؟ حالانکہ علم تو جتنا بھی حاصل کرو کم ہی ہے، تو پھر امر بالمعروف کو کس طرح انجام دے؟ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ تبلیغ کا کام عورتوں کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انہیں قرآن و حدیث کا صحیح شعور نہیں ہوتا ہے، تو کیا صرف صحیح اور نیک عالم دین ہی دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، دو سوال ہے۔ پہلی بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی یہ ذمہ داری ہم سب پر ہے، مرد عورت دونوں پر ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تو امت کس سے بنتی ہے؟ صرف مرد سے تو نہیں بنتی ہے، ظاہر ہے مرد اور عورت کی مجموعے کا نام امت ہے، اس سے بنتی ہے۔ تو اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا، کہ تم میں سے جو بھی منکر کو دیکھے، من کے اندر بھی من عورت اور مرد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، تو یہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ عورت نہیں کر سکتی اس کام کو، ان کی بات صحیح نہیں ہے، کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، اسلاف کا طریقہ دیکھ لیجئے، اسلاف میں نظیریں موجود ہیں ہمارے سامنے کہ دونوں نے یہ کام کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام دونوں نے مل کر کے کیا ہے، عورتوں نے بھی کیا ہے، مردوں نے بھی کیا ہے، دونوں نے کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجیے، یہ ذمہ داری ہے ہماری، جیسے اور بھی ذمہ داریاں ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن یہ ذمہ داری، دیکھیے وہ ذمہ داری ادا کر لی جائے تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی ذمہ داری بعض حالات میں ضروری ہے، ناگزیر ہے کہ اس ذمہ داری کو بھی ہم سب کو خیر امت جو کہا گیا ہے، کیوں کہا گیا کہ تم یہ کام کرتے ہو، تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، یہ کرتے ہو، اور یہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، کم سے کم ایک فرد کفایت تو ہے یہ، تو ایک جماعت ہو، اور جماعت کس سے بنتی ہے بھائی؟ مرد عورت دونوں سے بنتی ہے، کہ جو کیا کرے، نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روکے لوگوں کو، یہ کام اس کو کرنا ہے، تو یہ دونوں مرد اور عورت کا کام دونوں کا ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ اس کے لیے کتنے علم کی ضرورت ہے، اور کیا عالم اور فاضل ہونا، بہت بڑا عالم ہونا، یہ کوئی ضروری ہے؟ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ دیکھیے، جو بھی منکر آپ دیکھ رہی ہیں سماج کے اندر، کوئی منکر ہے تو، اور آپ جانتی ہیں شریعت کا حکم، آپ جانتی ہیں اتنا شریعت کے بارے میں جانتی ہیں کہ بھئی شریعت کی نظر میں یہ منکر ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سے اگر طاقت سے روک سکتے ہیں طاقت سے روکیں، اگر زبان سے روک سکتے ہیں زبان سے روکیں، یا کم سے کم دل سے برا جانیں۔ اسی طرح معروف، آپ علم ہے، آپ کو اتنا علم ہے کہ آپ جانتی ہیں، تو اس کو سمجھتی ہیں کہ معروف، اور سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ سب سے بڑا معروف ہے اللہ کی وحدانیت، کہ اللہ ایک ہے، توحید، یہ سب سے بڑا معروف۔ اور سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ شرک۔ تو شرک کے بارے میں کون نہیں جانتا بھائی؟ اگر کسی کو شرک کرتے دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مداروں پر لوگ کیا کر رہے ہیں، ارے جا کر مانگ رہے ہیں، مداروں پہ دعا کر رہے ہیں، وہاں پر لوگوں سے کے سامنے ارے نظریں مان رہے ہیں، تو ایسے کو آپ منع کرنا چاہے منع کر سکتی ہیں، عورت بھی منع کر سکتی ہے، یہ کام کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، دونوں ہی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی نظر آپ سے اتنا سمجھتی ہیں، اتنی عالمہ ہیں کہ سمجھ رہی ہیں آپ کی یہ بات غلط ہے، بھائی معروف، سب سے بڑا معروف توحید ہے، اور سب سے بڑا منکر جو ہے شرک ہے، اور بھی معروف جو نیک کام ہیں آپ جانتی ہیں سماج کے اندر کی بھائی کام ہے، یہ کام ہے جو آپ سمجھتی ہیں، جانتی ہیں، اتنا علم آپ کے پاس ہے، تو آپ یہ دعوت تبلیغ کا کام کر سکتی ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کسی کا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے بہت بڑا عالم ہونا، قرآن و حدیث کا ماہر ہونا، اور اس پر میں جو بہت بڑا ماہر ہو وہی کر سکتا ہے، اور صرف مرد ہی کر سکتے ہیں، عورتیں نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے اندر یہ شعور نہیں ہوتا، یہ بات سراسر غلط ہے، بات صحیح نہیں ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔